تو درود پڑھنے والے اور مجھ محمد سننے والے کے درمیان کے سارے فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا درود میں اپنے کان سے سن لیتا ہوں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ جو نبی کا درود پڑھتا ہے اس کے منہ میں کبھی کینسر نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا درود پڑھتا ہے جہنم کی آگ کبھی اس کی زبان کو، اس کے دہن کو جلا نہیں سکتی۔ جو مصطفیٰ کا درود پڑھتا ہے اس زبان پر کبھی جھوٹ جلدی جاری ہو نہیں سکتا۔ کوشش کرے گا جھوٹ بولنے کی، لیکن بار بار جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، زبان پہ جاری نہیں ہو پائے۔ یہ مصطفیٰ کے درود کا کمال ہے۔ جو مصطفیٰ کا درود پڑھتی ہے زبان نا، اس کے اندر ایک کمال اور ہے، اس زبان سے اگر وہ دعا کرے نا تو اللہ بہت جلدی اس دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، جو مصطفیٰ کا درود پڑھ کے اگر کوئی وظیفہ، اگر کوئی معاملہ عمل کرے تو وہ اگر خالق الولا شریف بھی پڑھ دے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے پڑھے ہوئے کی اثر اور لاج رکھ لیتا ہے۔ نوجوانوں، یہ زبان کا کام بولنے کا ہے، یہ ضرور بولے گی، یہ نہیں مانے گی، بولے گی۔ جب بولے گی تو پھر اس کی عادت ڈال دو، یہ جب بولے مصطفیٰ کا درود بولے۔ جس کی جو عادت ہوتی ہے وہ عادت رہتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں مکہ شریف کے اس ایک پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، نبی نے فرمایا، جو میری بعثت سے پہلے، یعنی میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا یا میں دنیا میں تشریف نہ لایا تھا، اس سے پہلے مجھ پر درود پڑتا تھا وہ پتھر، میں اسے آج بھی جانتا ہوں۔ اگر درود پڑھنے والے پتھر کو نبی پہچانے تو درود پڑھنے والے انسان کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ سب چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا پہچان جائے، سب چاہتے ہیں کوئی ہمیں بڑا پہچان جائے، اور مصطفیٰ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں مصطفیٰ پہچانے میدان محشر کی بھیڑ میں تو نبی کا درود پڑھا کرو۔ پڑھو گے نا؟ بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ وہ یاد بھی کر لینا، جس بستی میں درود پڑھا جاتا ہے اس بستی میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور توجہ فرمائیے، میدان محشر میں آدمی بعد میں جائے گا، پہلے سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی قبر۔ کون سی منزل ہے؟ قبر میں جس کی نمبر اچھے آ گئے، قبر میں جو امتحان میں پاس ہو گیا، میدان محشر اس کے لیے آسان ہے۔ قبر میں جو فیل ہو گیا، جس کے لیے قبر مشکل ہے، میدان محشر اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بڑے قیمتی اور میں بڑے نپے تلے جملوں کے ساتھ آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ جب قبر میں آپ جائیں گے تو قبر میں آپ کو جب جگہ کے فرشتے سوال پوچھیں گے تو مصطفیٰ کو بھی تشریف لانا ہوگا۔ آمنہ کے لال بھی تمہاری قبر میں آئے، اور جو قبر میں 3 سوال ہوں گے نا، اس میں ایک سوال مصطفیٰ کے بارے میں ہوگا، نبی کے بارے میں۔ ایک بات بتاؤ مغوی قاضیان اور اطراف کے لوگوں، اگر روزانہ آپ کسی کا آواز سنو، پھر آپ کے سامنے اس آدمی کو بولنے کے لیے کہا جائے آپ کی آنکھ پہ پٹی بھی ہو نا تو اس کی آواز کو آپ پہچان جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ روزانہ اسے سنتے ہو۔ کوئی بات ہے کہ نہیں؟ روزانہ آپ اسے سنتے ہو۔ تمہاری فیملی کے ممبران میں سے کسی کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے، تمہاری آنکھ سے پٹی باندھ دی جائے، اگر وہ بولے آپ کہو گے میرا بیٹا بول رہا ہے، میرا پوتا بول رہا ہے، میرا بھائی بول رہا ہے، میرا چاچا بول رہا ہے۔ میں کہوں گا آنکھ سے پٹی ہے، آپ کہو گے مولانا گلفام آنکھ سے پٹی ضرور ہے مگر دل کے کان، دل کی آنکھ کھلی ہے۔ میں روزانہ اس کی آواز کو سنتا تھا، اس لیے میں نے آنکھ بند کر کے بھی اسے پہچان لیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں محبت والوں کا درود اپنے کان سے سنتا ہوں۔ اگر روزانہ درود پڑھو گے مصطفیٰ روزانہ تمہاری آواز کو سنیں گے۔ جب قبر میں جاؤ گے مصطفیٰ قبر میں آئیں گے، فرشتے تم سے پوچھیں گے تو مصطفیٰ بولیں گے ارے اس سے کیا پوچھتے ہو، میں نے اسے پہچان لیا ہے، یہ روزانہ میرا درود پڑھتا تھا۔ اللہ سبحان اللہ، بابا سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک چال ہے خدا کی قسم، اسی کی آخرت ہے، اسی کی جنت ہے. بس پہچاننے پر ہے لوگوں. ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں مصطفیٰ پہچان لیں، ایسے کام کرو کہ تمہیں مصطفیٰ پہچان لیں، ایسے بن کے جاؤ کہ تمہیں مصطفیٰ پہچان لیں. کان کھول کے سن لو، میدان محشر میں بخشش اسی کی ہوگی کہ جسے مصطفیٰ پہچان لیں. ویسے تو بہت ہوں گے مگر بخشش اس کی ہوگی جسے مصطفیٰ پہچان لیں. خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ مصطفیٰ کے جلسے میں آئے. اللہ کرے میدان محشر میں ہم سب کو مصطفیٰ پہچان لیں. حضرات میری گفتگو بالکل شروع ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہم نے علم والوں کو درجوں بلند کیا ہے. کوئی ایک درجہ نہیں، درجوں بلند کیا. والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے علم والوں کو درجوں بلند کیا ہے. ایک جب فرماتا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ فرماتا ہم جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جو جانتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک ایک جملہ سنتے جائیں سارے لوگ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت اللہ سے ڈرتے ہیں، بہت اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کہہ رہا نہیں، زبان سے کہنے والے نہیں ڈرتے، جاننے والے اللہ سے ڈرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو بہت ڈرتے ہیں. بھائی کہیں سے ڈرتے ہو؟ فجر کی نماز چھوڑ لو، کہتے ہو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ کون سا ڈر ہے؟ ظہر چھوڑتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، یہ کون سا ڈر ہے؟ لوگوں تم شراب پیتے ہو، کہتے ہو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ کون سا ڈر ہے؟ لوگوں ایک بات مجھے بتاؤ، جوا کھیلتے ہو، کہتے ہو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ کون سا ڈر ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، والدین کو ستاتے ہو، یہ کون سا ڈر ہے؟ والدین کو گالیاں دیتے ہو، یہ کون سا ڈر ہے؟ مجھے بتاؤ تو جو اللہ سے ڈرے گا اسے فجر کی نماز کے وقت میں نیند آ ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. آ جائے گی. اب میں ڈرتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ان مولویوں سے تو ہم ہی زیادہ ڈرتے ہیں. نہیں بھائی بیٹھ کے بس سنیں، آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں. نہیں بھائی نے بڑی محنتیں کی ہیں اس مدرسے کے لیے، اس جلسے کے لیے. آج میں اتنے کوہرے میں سفر کر کے آیا ہوں. کوئی دوسری جگہ ہوتی نا تو میں واپس لوٹ گیا ہوتا. 2 قدم دور کا نہیں دکھ رہا روڈ پہ جا کے آپ دیکھیے، اگر آپ مجھ سے یہاں سے آنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ نعیم بھائی ہے نا، ان کی محبت ایسی ہے جس سے بھی یہ محبت کرتے ہیں نا تو اس کو اپنی زنجیروں میں قید کر لیتے ہیں. تقریر سنیے میری، آپ آج سنیے تقریر انشاءاللہ. میں بہت دنوں میں آج مبئی قاضیات میں تقریر کرتا ہوں. میری تقریر کی ایک خاصیت ہے کہ میری تقریر جتنی آگے بڑھتی ہے اتنا ہی اس کے اندر لذت بڑھتی ہے. میں وہ مشین نہیں ہوں کہ بٹن دبا دی تو فوراً اسی سپیڈ پہ اسی ٹیپ پہ شروع ہو جائے. میں آ رہا ہوں آپ کو بس سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھیے گا. وہ چلو کہتے ہیں پڑھے لکھوں سے تو ہم ہی اچھے ہیں، ہم ہی نیچے. نہیں میرے بھائی، اللہ فرماتا ہے علم والوں کو اللہ نے درجہ بلند کیا. اللہ فرماتا ہے جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ تو مولانا، حافظ، قاری، مفتی نہ بھی بن سکو مگر دین کے جاننے والے بن جاؤ. دین کے جاننے، اور یہ دین کے جاننے والے آپ سب بن سکتے. کس طرح سے بن سکتے؟ نماز یاد کر لو، مسائل یاد کر لو، جو زندگی کی ضروریات ہے وہ سارے مسئلے یاد کر لو. مولانا اس لوگوں سے پوچھ لو، مفتیان کرام سے پوچھ لو، انشاءاللہ تم بھی جاننے والوں میں آ جاؤ گے. تم بھی جاننے والوں میں آ جاؤ گے. جب جاننے والوں میں آ جاؤ گے تو پھر اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. میرے بھائی ذرا کان کھول کے سنیے آپ. اللہ رب العزت فرماتا ہے دوسری جگہ پر، ایک اور میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ فرماتا ہے اے دنیا والو، تم نے بہت سی دوستیاں کی ہوں گی لیکن اللہ فرماتا 3 دوستیوں کا ذکر کرتا. اللہ سے دوستی، رسول اللہ سے دوستی، ایمان والوں سے دوستی. یہ 3 دوستیاں. اور فرماتا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، غالب آنے والی جماعت اللہ ہی کی جماعت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ چند باتیں میں نے بتائی، انشاءاللہ اس پر میں اب آگے بڑھوں گا. دیکھیے ایک بچہ وہ ہے کہ جس کو والدین نے مدرسہ میں ایڈمیشن کرایا اس لیے کہ یہ بچہ میرا عالم دین بن جا، حافظ قرآن بن جا، قاری قرآن بن جا. ایک بچہ وہ ہے
کے والدین نے اس کا ایڈمیشن کرایا یونیورسٹی میں، ڈاکٹر بن جا، ماسٹر بن جا، انجینئر بن جا۔ اب دونوں کو ذرا میں تقابل کرتا ہوں اور میں قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرات، ایک بچہ وہ ہے جو ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر کی ڈگری لینے گیا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر بننا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ سوچے مولانا نہیں، آپ بن سکتے ہو ڈاکٹر، اللہ کرے بنا دے تو غلط بات نہیں ہے، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر بننا چاہیے، بنو۔ مگر آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا، فرق ہے، فرق ہے کیا؟ جب تک یونیورسٹی میں پڑھے گا اسٹوڈنٹ کہلائے گا، اور جب پڑھ کے آ جائے گا تو جو ڈگری لے کے آئے گا اس ڈگری کے ساتھ زمانہ یاد کرے گا، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر، پائلٹ، یہی ہے کہ نہیں؟ جو ڈگری لے گا اس ڈگری کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ مگر قربان جاؤ، مدرسہ فیض القرآن میں اگر بچہ پڑھنے کے لیے آ گیا نا، تو جب تک مدرسہ فیض القرآن میں پڑھتا رہے گا زمانہ کہے گا مہمان رسول جا رہا ہے، اور جب پڑھ کے فارغ ہو گیا تو پوری دنیا کہے گی نائب رسول آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ اس کا آنا بھی، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس کا جانا بھی لاجواب۔ جب تک پڑھتا ہے مہمان رسول، اور جب پڑھ لیتا ہے نائب رسول۔ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بھی ڈگری لے آؤ، چاہے 1 کروڑ والی MBBS کی ڈگری لے آؤ، نہ نائب رسول بن سکتا ہے، نہ مہمان رسول بن سکتا ہے۔ یہ انہی مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی قسمت ہے کہ یہ جب تک پڑھے مہمان رسول، پڑھ کے نکل جائے نائب رسول۔ اور لوگوں کان کھول کے سنو، تم نے ڈگریوں کو پیسوں میں تولا ہے۔ آج جلسے میں آنے والوں ایک بات بتاتا ہوں، کبھی کسی ڈگری کو پیسے میں نہ تولنا۔ پیسے کی بات الگ ہے، یہ تو دنیا کی ریت ہے، یہ تو دنیا کی عزت ہے۔ ڈگری پیسے سے نہیں تولی جاتی۔ کان کھول کے سن لے، حافظ قرآن کی اتنی بڑی ڈگری ہے، پوری دنیا کو ایک پلے میں رکھ دو تب بھی حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ 3,000 کمائیں گے، ڈاکٹر صاحب 50,000 کمائیں گے۔ یہاں عزت دینا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب کی عزت اس لیے کر رہی ہے 50,000 کمائیں گے، حافظ صاحب 3,000 کمائیں گے، بس عزت ہے، اس پر تول دیا۔ اور میرے بھائی، ان پیسوں کی کوئی اوقات نہیں۔ آج ہی مودی جی بند کر دیں کاغذ کی رقم، لیکن حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن ہے نا، مودی جی بند کر دیں یا کوئی اور بند کر دے، حافظ قرآن پڑھتے تب تک حافظ قرآن رہے گا۔ بے شک، بے شک۔ ردیوں سے قرآن کے حروف کو ختم کیا جا سکتا ہے، جو کاغذ کی ردی کا ہوتا ہے اس کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن حافظ قرآن کے سینے پہ جو نقش ہو گیا ہے قرآن، اس کو کوئی دنیا نہیں مٹا سکتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سمجھتے ہیں آپ نے ڈگریوں کو پیسوں سے تول لیا ہے کہ بھئی یہ 3,000 کمائے گا، وہ 5,000 کمائے گا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ آپ 2 بچوں کو پڑھائیے، توجہ کریں سارے لوگ، ایک کو مفتی بنا دیجئے، مفتی بنتا 15 سال میں۔ کتنے سال میں بنتا مفتی؟ زور سے بول دو۔ 15 سال۔ 15 سال میں جب بالکل فلوپ نہیں کرے تب، لگاتار پڑھتا رہے تب۔ اور ایک کو پیشاب چیک کرنے کی کوئی ڈپلوما کرا دیجئے، 2 سال کا پیشاب چیک کرنے کا، خون چیک کرنے کا۔ بات ذرا توجہ کرنا، ہم نے ڈگریوں کو توڑ دیا۔ یہ 2 سال کا ڈپلوما ہے پیشاب چیک کرنے والا، BMLT ہوتا، کون سا ہوتا، جو بھی ہوتا ہے، اور 15 سال کا مفتی۔ اور باپ دونوں بیٹوں کے رشتے کرنے چلے نا، تو مفتی کا رشتہ ایک آئے گا تو اس پیشاب چیک کرنے والے کے 15 آئیں گے۔ ڈگریاں تو کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھی ڈاکٹر صاحب کا رشتہ کرنا تو بات کرو، او مفتی صاحب کا کیا بات ہے؟ ایک بات سن لو میرے بھائی، کان کھول کے سن لو، ہم نے یہ پیسوں میں تولا نا، خدا کی قسم پیسے اللہ نے جتنے لکھ دیے ہیں، مفتی بن جا تب بھی اتنے بنیں گے، ڈاکٹر بن جا تب بھی اتنے ملیں گے۔ جی۔ میں نے MBBS کو بھی پریشان دیکھا ہے اور جھولا چھاپوں کو بھی مزے مارتے دیکھا۔ اللہ نے لکھ دیا تو لکھ دیا۔ MBBS کی دکان پہ بھی مکھیاں بھنک رہی ہیں، اور کبھی کبھی جو جھولا چھاپ ہے نا، ان کے بھی نمبر لگ رہے ہیں۔ بولے میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ یار تم نے پیسوں میں توڑ لیا، اگر اللہ نے لکھ دیا ہے حافظ قرآن بن گئے، اللہ نے لکھ دیا ہے
بھی بھٹوں کا مالک دیکھا ہے اور ہم نے ڈاکٹروں کو بھی غریب و امیر دونوں دیکھا ہے. بھائی تم اس کو ڈگری کو تولا نہ کرو پیسوں. یہ حافظ قرآن نہیں, بہت بڑی ڈگری ہے, یہ اتنی بڑی ڈگری ہے. اور جلسے میں آنے والا ڈاکٹر مرے گا تو ڈاکٹری دنیا میں رہ جائے گی, اس کی دکان دنیا میں رہ جائے گی, ہاسپٹل دنیا میں رہ جائے گا, اس کی مشینری دنیا میں رہ جائے گی, بینک بیلنس دنیا میں رہ جائے گا. اور جلسے میں آنے والا حافظ قرآن مرے گا تو قرآن کو اپنے ساتھ سینے میں قبر میں لے جائے گا. واہ 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 واہ. آپ لوگ نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے, سبحان اللہ. نہیں بولیں گے تو کئی سارے ارے بیٹھ یار صحیح سے. کسی کو نہیں بتاتا. جی بے شک سبحان اللہ. ایک ناظم پورے جلسے کو بلوا دیتا ہے, یہاں تو کئی ناظم ہیں, اور یہاں تو ایک ایسا ناظم ہے جو پیدائشی ناظم ہے. تو اس لیے جو ہے آپ لوگ بولیے, بولیے اب جو کہ جب قبر میں لے جائے گا, قبر میں, اور جب قبر میں حافظ قرآن جائے گا نا تو ایک روشنی سی آئے گی. حافظ قرآن کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا دوست ہوں. وہ کون سا دوست ہے؟ میں تجھے پہچانتا نہیں. کہے گا میں وہی ہوں جو تو راتوں کو جاگ کے میری تلاوت کرتا تھا, میں وہ قرآن ہوں. واہ 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 واہ. زندہ باد. دنیا میں تو نے مجھ سے دوستی کی تھی, زمانہ سو جاتا تھا, تو میری تلاوت کرتا تھا. اب دوستی کا حق ادا کرنے کا وقت آیا ہے, قبر میں تو سو جا, میں تیری حفاظت کروں گا. واہ 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 واہ. زندہ باد, زندہ باد. سانپ کو آنے دوں گا, نہ بچھو کو, نہ کیڑا کو, نہ مکوڑا کو آنے دوں گا, نہ قبر کی تاریکوں کو آنے دوں گا. تو سو جا, اور میدان محشر ہوگا, وہی ہماری ملاقات ہوگی. اور حافظ قرآن تو دیکھتے جانا, میں ایسا انعام دلاؤں گا. تیرے والدین ہوں گے, ان کے سر پہ ایسے تاج رکھے جائیں گے, ان کی روشنی اتنی ہوگی اہل محشر کی آنکھوں میں چکا چوند لگ جائے گی. کتنی بڑی ڈگری ہے میرے بھائی, اتنی بڑی ڈگری ہے. حافظ قرآن یہ اتنی بڑی ڈگری ہے, اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے, پیسوں میں نہ تولے یار. یہ تو الگ بات ہے کہ آپ نے پیسوں میں تولنا شروع کر دیا ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے, ہم نے دیکھا ہے نا, ہم نے دیکھا ہے, خدا کی قسم, اگر تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے نا تو دو پہاڑوں کے درمیان بھی ہو تو تمہاری قسمت کا تمہیں مل کے رہتا ہے. جو بھی تم بن جاؤ, ڈاکٹر, انجینئر, ماسٹر, حافظ قرآن, مولانا, عالم, مفتی, جو بھی بن جاؤ وہ مل کے رہتا ہے. اور اگر تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو مل کے نہیں رہتا. اس لیے کوشش کرو, اگر تمہارے گھر میں کئی بچے ہیں تو کسی ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنا دو, عالم دین ضرور بنا دو. مرنے کے بعد بھی حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو بڑا چمکدار ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کوئی ولی کھڑے ہیں, کوئی قطب و ابدال کھڑے ہیں. کہا جائے گا نہ یہ ولیوں کی جماعت میں سے تھے, نہ قطب و ابدال کی جماعت میں سے تھے, پھر کون تھے؟ کہیں گے ان کے بیٹے دنیا میں حافظ قرآن تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. بہت بڑی ڈگری ہے حافظ قرآن, اور حافظ اللہ کا نام ہے, حافظ اللہ کا نام ہے. جب قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں تو ان کو انعام ملتا ہے, ان کو حافظ قرآن کہہ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جلسے میں آنے والوں, اللہ فرماتا ہے اگر ان سے دوستی بھی کر لی نا تم نے اور بعمل حافظ قرآن ہوا تو اس کی دوستی بھی تمہیں جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ. اللہ میدان محشر میں فرمائے گا, جا تیری آج کوئی ایسی نیکی نہیں کہ تجھے بخش دوں, لیکن اگر کسی عالم دین سے تیری دوستی بھی ہو تو اس دوستی کی بنیاد پہ تیری بخشش کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت. پتنگ بازوں سے ہماری دوستیاں ہوں گی, سمجھ رہے ہیں آپ, ٹپوریوں سے ہماری دوستیاں ہوں گی, مولویوں سے تو دوستی نہیں دشمنیاں ہیں. مولویوں کی تو مخالفت ہی کافی ہے. چوراہوں پہ کھڑا تو مسجد کے امام کو لے کے کھڑا ہو گیا, چوراہے پہ کھڑا تو مولوی کو لے کے کھڑا ہو گیا. ابھی کوئی مولوی کی برائی کر رہا, دوسرا آدمی آ جائے, منع نہیں کرے گا, بھائی غلط بات ہے یار, وہ مولانا برا ہے, اچھا اچھا ٹھیک بھائی, اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, لیکن عالم دین نے برائی نہ کر, دو چوڑی اور کس دے گا. ایمان کی کمی ہے.
मैं ये नहीं कह रहा हम बहुत नेक है, सबसे बड़ा गुनाहगार तो दुनिया का मैं बैठा हूँ, ये उलमा सब हमारे सर का ताज है, लेकिन ये गुनाहगार जरूर है ये मौलवी लोग, मैं मानता हूँ, लेकिन आज जितने नेक ये मौलवी है ना, 20 साल के बाद इतने नेक भी नहीं मिले। अभी तुम मिस्र में जाओ, इधर सऊदी अरबिया में जाओ, कतर में जाओ, वहाँ के मौलवी दाढ़ी मुंडे पैंट शर्ट जींस पहने हुए मिले। ये यहीं के मौलवी हैं जो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुर्ते वाले, पैजामे वाले हैं। वहाँ के मौलवी ऐसे भी नहीं है। 20-30 साल के बाद यहाँ के मौलवी भी फिर ऐसे नजर नहीं आएंगे। फिर इन्हें ढूंढोगे यार, उस वक्त बड़े अच्छे मौलाना हुआ करते थे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, पैजामे वाले, कुर्ते वाले, शेरवानी वाले। अब है गनीमत है, इनकी इज्जत करो। आप चाहते हो कोई गौसे आजम जैसा मौलाना ढूंढ लो, खुदा की कसम ढूंढते ढूंढते मर जाएगा तो ये गौसे आजम जैसा मौलाना नहीं मिलेगा। उन्हीं का खासा था। तुम चाहते हो कोई मौलाना इरशाद रामपुरी जैसा मौलाना ढूंढ लो, नहीं मिलेगा यार। सबको